معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 27ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ناظرین گرامی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ولن ترضا، ہرگز یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، یعنی یہود اور نصارہ آپ سے کسی بھی قیمت میں راضی نہیں ہو سکتے۔ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی شریعت، ان کی ملت کی پیروی کرنے لگے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں، اے شریعت اسلامیہ کے ماننے والوں، اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، یہ بات کان کھول کر سن لو کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی، یہ نصارہ اور یہ صہیونی اور صلیبی تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع کرو، ان کی شریعت کو اور ان کے پیغام کو، ان کے مذہب کو مانو، ان کی شریعت کو، ان کے نبی کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ تم ان کی احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ اس کے علاوہ یہ کسی بھی قیمت میں تم سے راضی ہونے والے نہیں۔ ناظرین، آج موجودہ حالات کے اندر جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ گویا کہ اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو یہ خطاب کر رہا ہے کہ دنیا کے مسلمانوں سن لو، اور یہ عرب حکمراں سن لو، یا وہ حکمراں یا مسلم لیڈرز جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا رہنما یا مسلمانوں کا لیڈر ثابت کرتے ہیں اور مسلمانوں کا لیڈر مانتے ہیں، اور جو مسلم ممالک پر حکومت کر رہے ہیں، وہ لوگ سن لو، کان کھول کر سن لو۔ اللہ رب العزت بالکل دو ٹوک ارشاد فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، اے حکمراؤں، یہ مسلم لیڈران سن لو کہ یہ یہودی، یہ عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، چاہے تم ان کی پشت پناہی کرو۔ کیوں تم ان کی پشت پناہی کر رہے ہو؟ کیوں تم ان کے تلوے چاٹ رہے ہو؟ کیوں تم ان کی پیروی کر رہا ہو؟ کیوں تم ان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہو؟ یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے ساتھ ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ لوگ تم سے محبت نہیں کر سکتے، یہ تمہارے سپورٹر نہیں ہو سکتے۔ اے مسلمان حکمراؤں، اے مسلمان لیڈروں، سن لو کہ یہ جو یہودیت نواز ہو، تم جو ان کے تلوے چاٹتے ہو، اور جس طرح تم ان کے سپورٹ میں اور ان کے ساتھ ہو، اندرونی طور پر بظاہر اگرچہ کہ تم ان کے ساتھ نہ ہو، لیکن ایک بات سن لو، اگر تمہارے دلوں کے اندر ذرا سی بھی ان کے لیے محبت ہے یا ان کی دوستی کے لیے تمہارے دل میں امید ہے، تو پھر سن لو کہ یہودی لوگ، یہ عیسائی لوگ، یہ صہیونی اور صلیبی لوگ تم سے راضی نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم ان کی شریعت کو، ان کی ملت میں داخل نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت بالکل واضح طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور آپ کے ذریعے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ پوری دنیا کے مسلمان، یہ کبھی بھی ذہن میں یہ بات مت رکھنا کہ یہود اور عیسائی تمہارے دوست بن جائیں گے، تم سے راضی ہو جائیں گے، تمہارے سپورٹر ہو جائیں گے۔ ظاہر میں تو یہ ہو سکتے ہیں، لیکن اندر سے ہمیشہ یہ تمہارے دشمن ہیں، اور کبھی بھی یہ
مذہب اسلام کے ماننے والوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، ان کے پیچھے مت لگیے، بلکہ آپ تو اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑیے ان کو اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائیے۔ قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت جو ہے وہ مذہب اسلام ہی ہے۔ ناظرین، گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک میسیج دے دیا ہے اور ایک پیغام دیا ہے کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ باطل کے ساتھ حق کا باطل سے سمجھوتا کرنا یہ مجرمانہ عمل ہے، یہ جرم ہے۔ اور آج جس طرح جو حکمراں ہیں، مسلم حکمراں اور مسلم لیڈر، اور جس طرح وہ آج تماشائی بنے ہوئے ہیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں، جس طرح وہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور گیدڑوں کی طرح وہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور چپ چاپ ہیں، تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ حق کا سمجھوتا کر رہے ہیں باطل سے، جو کہ بالکل کسی بھی قیمت میں ممکن نہیں، کسی بھی قیمت میں جو ہو ممکن نہیں ہے، اور کسی بھی حال میں یہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، چونکہ حق ہے اور حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس حق کو پھیلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کیا اور آپ سے ارشاد فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم وحی آنے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، شریعت اور احکامات مل جانے کے بعد، اگر تم ان لوگوں کی یعنی یہود اور نصارہ اور مشرکین کی پیروی کے خواہشات رکھتے ہو، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم نے پیروی کی آواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ جب تمہارے پاس حق آ گیا، جب تمہارے پاس وحی نازل ہو گئی، اگر اس کے باوجود تم ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہو، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، تمہارے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ۔ ناظرین، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتلا دیا گیا کہ اگر تم حق آ جانے کے بعد اور شریعت اسلامیہ میں آ جانے کے بعد، اسلامی شریعت کو پا لینے کے بعد، اگر تم ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہو جو یہودی، عیسائی، مشرکین ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حامی و مددگار نہیں۔ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کو کتاب دی گئی اور وہ اس کو اس طرح اس کو پڑھتے ہیں جس طرح جو اس کے پڑھنے کا حق ہے، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اصل میں مومن ہیں اور سچے ایمان والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے قرآن کا اور شریعت کا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، جو خسارے میں ہیں، جو گھاٹے میں ہیں، جو ٹوٹے میں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی رغبت دلا رہے ہیں اور ان کو یہ بتلا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر بے شمار انعامات کیے، چاہے وہ منت سلوہ کا انعام ہو، یا فرعون کی غلامی سے چھٹکارا ہو، یا اسی طریقے سے آسمان سے دسترخوان کا نازل ہو جانا، یا اس کے علاوہ بے شمار اللہ تعالیٰ کی جو ان پر انعامات تھے، پتھروں سے چشموں کا جاری ہونا۔ تو ان انعامات کو اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں، یاد کرو میرے ان انعامات کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعامات کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو دونوں جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی۔ اور ڈرو اس دن سے، واتقو، ڈرو اس دن سے، یعنی اللہ رب العزت ان یہودیوں کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہودیوں بنی اسرائیل کے لوگوں، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہی جنتی اور تم ہی حق پر ہو، تو پھر ڈرو اس دن سے، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے بھی
کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یعنی قیامت کے دن کے بارے میں اللہ رب العزت ڈرا رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کے ذرے برابر بھی کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور جس دن کوئی قیمت کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یعنی اس دن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کوئی قیمت کوئی بدلہ دے کر چھٹکارا حاصل کر لو، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ شفاعت کسی کی سفارش نفع دے گی۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ تم لوگوں کو بچاؤ کے لیے اگر کوئی سفارش کر دے تو اس کی سفارش سے تم بچ جاؤ، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن مدد نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، یہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ بتلایا کہ جس طرح تمہارا یہ گمان ہے، سوء گمان ہے کہ تم جنتی ہو، جس طرح یہودی اور عیسائیوں کا یہ قول ہے کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہودیوں، یاد کرو میرے ان احسانات کو، ان انعامات کو جو میں نے تم پر کیے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹے ماں سے بھاگیں گے، ماں بیٹے سے بھاگے گی، اور جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ ناظرین، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قیامت کے دل کی سختی سے اور اس دن کے عذاب سے اور اس دن کے حساب و کتاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آسانی کا معاملہ فرمائے اور دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو مضبوط کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں، تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز اور کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔